رونق افروز علم و فضل کے آفتاب و مہتاب و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ هو الشاہ والشہنشاہ، لا ملک سواہ، فمن ادعا دونه فقد ضل وتاه۔ صلی اللہ تعالی علی سید العالم، مالک الناس ديان العرب والعجم، الذي ملك العبد ورقاب الأمم، وعلى آله وبارك وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی بہترین نقابت آپ نے پیر اکمل صاحب رحمانی سے سماعت فرمایا۔ ہر طریقے سے آپ کو بیدار کرنے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ آپ قرآن و حدیث کے احکام کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما سکیں، کیونکہ جب آدمی بے خیالی میں سنے گا یا بدمردگی میں سنے گا یا بے توجہی میں سنے گا تو کہو کچھ اور سمجھے گا کچھ۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنا جائے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے زندگی کا کیا طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا سلمان صاحب، جنہوں نے کاوش و کوشش کر کے اور انہی کے ساتھ آپ کی مسجد کے خطیب و امام صاحب نے کوشش و محنت کر کے مدرسے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بڑھایا۔ ظاہر ہے پہلے بھی جاری رہا ہوگا، اسے نئے سرے سے اور بہتر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خلاق کائنات اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس سے پہلے کی کچھ بیان ہو، ایک مرتبہ گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شفاعتی لأہل الکبائر کا مزدع جب فضا سنانے والے، روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد باری کے بعد بات آتی ہے نعت مصطفیٰ کی، تو کسی شاعر نے مصطفیٰ کریم کی نعت کہی، یوں تو ہم کیا نعت کہیں اس نبی کی جس کی نعت رب کہہ رہا ہو، جس کی عظمتیں رب بیان کر رہا ہو۔ ہماری کیا مجال ہے، لیکن ہر آدمی کے اندر جہاں تک زور خیال ہوتا ہے، جہاں تک اس کی فکر کی انگڑائی ہوتی ہے، جہاں تک اس کی تحقیق اور اس کے ذہن کے اندر پرواز ہوتی ہے، وہاں تک کی وہ باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، اور جب پرے جبریل جا کر تھک گیا سدرا پہ تو
ذکر میلاد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ہمارے آقا جو جمال والے ہیں، کمال والے ہیں، درجے والے ہیں، رفعت والے ہیں، شان والے ہیں، رب نے عظیم شان ان کی کیا، درجہ اعلیٰ کیا، انہی کی وجہ سے ہمیں بھی یہ شرف ملا کہ رب نے اعلان فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہے دنیا میں آنے والے انسان میرے نبی کا اگر تو غلام بن کر آیا ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، بڑے انسان آئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی آئے، ان کے ماننے والے بھی آئے ہیں، نوح علیہ السلام کا بھی آنا ہوا، ان کے ماننے والے بھی آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوا، ان کے بھی ماننے والے آئے ہیں۔ غرض دنیا میں آنے والے آتے رہے ہیں، انسانوں کا ہجوم ہوتا رہا، اتنے انسان دنیا میں آئے کہ اگر ان سب کو ایک ساتھ دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین تنگ پڑ جائے، لوگوں کو دل گرانے کی جگہ نہ ملے، لیکن رب نے ارشاد فرما دیا مبارک ہے وہ انسان جو میرے نبی کا غلام بن کر آیا ہے، کیونکہ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، سب سے بلند و برتر ہو، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کیا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو اسی سے چڑ، وہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں بول دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جسے پڑھنا ہو نماز پڑھے، جسے کرنا ہو حج کرے، جسے دینا ہو زکوٰۃ دے، جسے پڑھانا ہو اپنے لڑکے سے پڑھائے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کو منع کرنے کی برائیوں سے اور اچھائیوں کی طرف ترغیب دینے کی؟ تو یاد رکھو ہم سب کا جو خالق ہے وہی رب ارشاد فرماتا ہے اے امت محمدیہ میں نے تمہیں کوالٹی عطا کیا ہے، تمہیں خصوصیت بخشا ہے کہ تم بھلائی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور جس نے برائی سے روک دیا گویا کہ اس نے نیکی کا کام کیا، ثواب کا کام کیا، اور جس نے بھلائی کا حکم دیا اور کسی نے بھلائی پر عمل کر لیا تو گویا کہ اسی نے وہ عمل کیا۔ چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ قرآن مجید برہان رشید جو کسی اور کا کلام نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا کلام، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جسے سمجھنا بھی عبادت ہے، وہ قرآن عظیم برہان رشید۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بچہ آئے اپنے طور پر جیسا چاہے پڑھے، قرآن پڑھے۔ اگر انگلش کے لفظ میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ کرتا ہے، تھوڑے سے بدلاؤ کرتا ہے، اگر وہ ورڈ کو ورڈ کرتا ہے، اس طریقے کے الفاظ میں اگر وہ چینجنگ لاتا ہے، پیسٹ کو پاسٹ کہتا ہے، تو آدمی کہتا ہے اسے بولنے نہیں آتا، اسے پڑھنے نہیں آتا۔ لوگ اس پر مزہ اور ٹھٹھا کرتے ہیں کہ تعلیم کا یہ معیار نہیں ہے۔ تعلیم کا معیار یہ ہے کہ جو لفظ جیسا ہے ویسا پڑھا جائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے آزادی چھوڑ دیا، اور زبر کو الف پڑھے چلے گا، زیر کو پورا یہ پڑھے چلے گا، الفاظ میں قاف کو قاف کہے چلے گا، شین کو سین کہے چلے گا، سواد کو سین کہے چلے گا۔ ہم نے یہ مزاج قرآن پڑھنے کا بنا لیا۔ میرے پیارو، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کا مذہب بنایا جائے، قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ اسے اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے رب نے اسے اتارا۔ اور یہ پڑھائی کون کراتے ہیں؟ یہ ائمہ کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم